حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان سب کا روزانہ صدقہ کرنا انسان پر واجب ہے۔ آج کا سیشن ہمارا کچھ لمبا ہو گیا تو یہ میں بات اب ختم کرتا ہوں۔ اب 360 جوائنٹس ہیں، 360 جوڑ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ جوائنٹ نہ ہوتے، یہ جوڑ نہ ہوتے، یہ جوائنٹس نہ ہوتے تو ذرا غور کیجئے نا پھر کیا ہوتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ان کا صدقہ اللہ نے کتنا آسان کیا کہ بظاہر چھوٹے عمل ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑے مقرب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان سب کا روزانہ صدقہ کرنا انسان پر واجب ہے، کیونکہ ہر جوڑ ایک نعمت ہے اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ انسان پر واجب ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ کرنا، ہر جوائنٹ کا صدقہ کرنا یہ انسان پر واجب ہے۔ آج کا سیشن ہمارا کچھ لمبا ہو گیا تو یہ میں بات اب ختم کرتا ہوں۔ میرا گھڑی کی طرف دھیان نہیں گیا تو آج کا یہ سیشن ہمارا زیادہ لمبا چل گیا، اور آپ میں سے بھی کسی نے مجھے بتایا نہیں تو اب میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوائنٹس ہیں، جتنے جوڑ ہیں، ان سب کا صدقہ کرنا اس پر واجب ہے۔ اب 360 جوائنٹس ہیں، 360 جوڑ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ جوائنٹ نہ ہوتے، یہ جوڑ نہ ہوتے، یہ جوائنٹس نہ ہوتے تو ذرا غور کیجئے نا پھر کیا ہوتا۔ انسان بالکل سیدھا کھڑا رہتا، بیٹھ نہ سکتا۔ ذرا تخیل کیجئے پھر انسان چلتا کیسے، پھر وہ سیڑھیاں کیسے چڑھتا، وہ اترتا کیسے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی جوائنٹس انسانی جسم میں بنائے ہیں نعمت ہے، اور ان کا شکر بجا لانا واجب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ان کا صدقہ اللہ نے کتنا آسان کیا کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے، اگر وہ ناراض ہیں ان میں صلح کرواتا ہے، تو اس نے صدقہ ادا کر دیا۔ اور ایک اور حدیث میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پورے جسم کا صدقہ ادا کر دیا اگر اس نے دو لوگ جو آپس میں ناراض تھے ان کے درمیان صلح کروا دی، تو اس نے اپنے پورے جسم کا جتنے بھی جوائنٹس ہیں ان کا صدقہ ادا کر دیا۔
اب دیکھیے آسان کتنا ہے۔ پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری پہ سوار ہونا چاہتا ہے لیکن وہ سوار ہو نہیں پا رہا، آپ نے اس کے سوار کرنے میں مدد کی تو آپ نے صدقہ کر دیا۔ اگر کوئی شخص اپنی سواری پہ سامان لادنا چاہتا ہے لیکن وہ سامان اٹھا کے سواری کے اوپر لاد نہیں سکتا، آپ نے اس کی مدد کر دی تو آپ نے ایک اور صدقہ ادا کر دیا۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے ایک صدقہ ادا ہو رہا ہے۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے گی، وہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، راستے سے وہ ہٹا دیتا ہے، تو اس نے صدقہ ادا کر دیا۔ اگر کوئی شخص صرف مسکرا کے بات کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس نے صدقہ ادا کر دیا۔ اگر کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے، کسی دکھ میں مبتلا ہے، تو آپ نے اسے تسلی دے دی، اس کی تسلی کے دو بول دیے کہ مثال کے طور پر اگر وہ بیمار ہے تو آپ نے کہا کہ اللہ شفا دے گا، اللہ آپ پہ اپنا فضل فرما دیں گے، اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ آپ سے یہ جو دکھ ہے یہ ہٹا دے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تو آپ نے صدقہ ادا کر دیا۔ کوئی شخص راستہ پوچھ رہا تھا، آپ نے اسے راستہ بتا دیا کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، آپ نے صدقہ ادا کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے جسم کا صدقہ ادا کیا کرو، اپنے جوائنٹس کا صدقہ ادا کیا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو بظاہر بڑے چھوٹے ہیں، جن کے کرنے میں ہمیں کوئی طاقت نہیں لگتی، کوئی دقت پیش نہیں آتی، کوئی وقت زیادہ نہیں لگتا۔ آپ کسی سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، کون سا وقت لگے گا؟ بات تو ویسے بھی کرنی ہے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، آپ نے اسے اٹھا کے راستے کنارے پھینک دیا، کون سی تکلیف ہوگی؟ کوئی راستہ پوچھ رہے، آپ بھی راستے سے گزر رہے ہیں، وہ راستہ آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ نے اسے راستہ بتا دیا کہ بظاہر چھوٹے عمل ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑے مقرب ہیں۔